ISPR کا الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو، کہتے ہیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جنگ ہماری ہے مگر فتح اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ISPR نے انٹرویو میں کہا کہ آپ پاکستان کی گلیوں شہروں میں جائیں تو عوام کے چہروں پر جواب موجود ہے۔ یہ صرف عسکری میدان کی بات نہیں، نہ ہی صرف فضائی یا زمینی لڑائی ہے، یہ ایک سچائی ہے اس جنگ کی کہ مارکہ حق میں فتح ہماری ہوئی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جھوٹ، فریب، جبر اور بھارتی جارحیت کا پردہ چاک کیا گیا ہے اور پہلگام کے بعد بھارت ایک من گھڑت کہانی لے کر آیا۔ پاکستان نے صرف ایک بات کہی، آپ کے پاس ثبوت ہیں تو سامنے لائیں، ثبوت لائیں، وہ بھی بین الاقوامی برادری یا کسی تیسرے قابل اعتماد فریق کے سامنے۔ ان کے پاس ثبوت ہیں تو لائیں تاکہ شفاف تحقیقات ہو سکے۔ مزید انہوں نے انٹرویو میں کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ We always say the battle is ours, the victory belongs to Allah. If you go to the streets of Pakistan, in the cities of Pakistan, and the answer lies on the face of the people of Pakistan, the joy, the celebration that they are going through. Why? Because it is not only in the military domain, it is not only in the air and land battles. This conflict, Marka-e-Haq, Pakistan has undo the web of lies and deceit and the coercion and the aggression and many other facets of India. They came with a fantastic story post Pahalgam. Pakistan simply asked one thing, that if you have any evidence of our linkage of any citizen of Pakistan, please provide evidence. And you provide it to the community, the international community, to any third party, any credible party, and let's have some transparent investigation. Indian didn't have no answer so far. 3-4 days ago, their Ministry of Foreign Affairs said that the investigation is still going on. So even if you see on that account, they don't have any moral standing of what they did on 6th and 7th. And even if you see in the informational domain, we were transparent. We are telling facts. We were telling facts. We didn't lie. We didn't twist things, and the world saw that even in the information domain, that how their media, their state even was lying. They have a very theatre and movies. They are far ahead than in Pakistan. So that's why they'll keep on coming with different ideas. For example, just yesterday I heard that they were saying that Pakistan has attacked Golden Temple. No, nothing can be a bigger nonsense than that. We protect Nankana Sahib, we protect Panja Sahib, we protect and we have lot of respect for all these places. Kartarpur Sahib, we love our Sikh brothers. We share common culture and affinity and language. The Punjab of Pakistan and Punjab of India. There is a very deep relation between these two communities of the Muslims and in Pakistan and Sikh. Why would, of all the places, we will attack Golden Temple, which is a very holy place to the Sikh? It is not against our culture to attack any civilian place, any religious place. It is against our ethos, against our religion. So they will come up with, and then they put their officers, senior officers, their general officers, and they are coming and telling them to say lies. So what to believe of Indians? I think they need to first build their own credibility, and the credibility comes by telling truth. Credibility doesn't come by shutting down thousands and thousands of websites, by putting bans on the media, digital channels, by putting people behind bars if you criticize the government. Did you find that in all this conflict, that Pakistan has put any journalist behind bars that no, you are not, you didn't say what we are trying to say? No, we didn't. We are proud of our Air Force. We are proud of our pilots. And in this military conflict, Marka-e-Haq, you saw a tri-services synergy, not at the tri-services between our Army, Air Force and Navy, but also between the political leadership and the military forces and also the people of Pakistan. So this Banyanum Marsoos, what was that? This steel wall, this rigid steel wall that the state of Pakistan had erected against the Indian aggression, that fought against the Indian aggression. And by all means, the Pakistan Air Force, we are proud of them. Not only I think we are proud of them. The air battle that they had fought on night of 6th and 7th, the world saw it, and I think that this will be taught and discussed
for decades to come in air war colleges and in military institutions in the world. So DGISPR کا انتہائی اہم انٹرویو الجزیرہ ٹی وی کو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے دانشمندی سے کام لیا اور اس پورے تنازع میں کشیدگی کو بڑھنے نہیں دیا. جنگ بندی کا مطلب ہے دونوں فریقوں نے فائرنگ بند کر دی، مگر امن تب آئے گا جب بھارت اپنی جنگی جنون میں مبتلا سیاسی سوچ سے چھٹکارا پائے گا. یہ ان کا کہنا تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دنیا جانتی ہے بھارت اس خطے میں سب سے بڑا دہشت گردی کا سرپرست ہے، اور آہنی دیوار بنیادین مرصوص بھارتی جارحیت کے خلاف ایک متحدہ مزاحمت تھی. پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کے خلاف اپنی روایتی افواج کی مکمل طاقت ابھی استعمال ہی نہیں کی ہے. اس کا انہوں نے کہا کہ بڑا حصہ بلوچستان اور کے پی میں بھارت کے حمایت یافتہ دہشت گردی کے خلاف مصروف ہے. ہم نے ان آپریشن سے ایک بھی فوجی نہیں ہٹایا، ہم نے اپنی تمام ٹیکنالوجی بھی ظاہر نہیں کی. بھارت کئی برسوں سے جنگی جنون میں مبتلا ہے جو آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے اور ایک ایسا ماحول بنا رہا ہے جو باہمی تباہی کا سبب بنے گا.